نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی ٹرانسلیشن سوال و جواب کی شکل میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج پارہ 2 ربع 2 آیت نمبر 188 اور 189 دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 188 میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُولُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ پہلی بات ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ آیت نمبر 187 میں روزے میں جائز اور ناجائز امور بتائے گئے تھے۔ اب اس کے بعد یعنی جائز اور ناجائز امور کے بعد اب کس کام سے منع کیا جا رہا ہے؟ یعنی ہم نے دیکھا کہ روزہ خود کیا تھا؟ تقویٰ کے حصول کا بہترین طریقہ روزہ ہے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ تقویٰ والے ہو تو کیا کرو؟ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ۔ کیا نہیں کھاؤ؟ اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مالوں کو آپس میں بالباطل، باطل طریقے سے۔ باطل طریقے کیا ہوتے ہیں اس کو ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں۔ اور کس کی طرف نہ پہنچاؤ؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تم پہنچاؤ انہیں طرف حاکموں کے، یعنی رشوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا ناجائز طریقے سے حکام یعنی عدالت یا جج یا حکمران کی طرف مال کو نہ پہنچاؤ۔ کیوں نہ پہنچاؤ؟ لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، فَرِيقًا ایک حصہ، من اموالی مالوں میں سے، الناس لوگوں کے۔ کیسے کھاؤ مال؟ بالاسم وانتم تعلمون، ساتھ گناہ کے حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس کو مزید سمجھتے ہیں اس طرح سے کہ اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر کھانے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر قاضی رشوت لے کر ناحق فیصلہ، قاضی کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا، جج کہہ لیں آپ، تو عدالت میں یا جج جو ہے رشوت لے کر ناحق فیصلہ کر دیتا ہے تو اس فیصلے سے حرام جو ہے وہ حلال نہیں ہو جاتا، وہ حرام ہی رہے گا۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں ہے جس نے کے ذمے کسی کا مال ہو اور مال والے کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، اس لیے وہ آدمی انکار کر بیٹھے اور معاملہ حاکم کے پاس لے جائے تاکہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے اور حرام کھانے پر تلا ہوا ہے۔ تو ایسے حال میں کیا یہ بندہ صحیح کر رہا ہے؟ نہیں، یہ حرام کام کر رہا ہے، باطل طریقے سے کسی اور کا مال کھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ناجائز طریقے سے مال کھانے میں یہ سب باتیں بھی شامل ہیں۔ کون سی؟ جیسے کسی کا مال غصب کر لینا، چوری کرنا، امانت میں خیانت کرنا، سود کھانا، جوا کا مال کھانا، خرید و فروخت میں دھوکہ دینا، ایسے کام کی اجرت جسے ٹھیک طریقے سے انجام نہ دیا ہو، یا عبادت پر اجرت لینا، زکوٰۃ، صدقہ، وقت اور وصیت کا مال ناحق کھا جانا، اور اس قسم کی وہ تمام صورتیں جن میں لوگوں کا مال ناحق کھایا جا رہا ہو وہ حرام ہے اور کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 189 پڑھیں گے۔ یہ سوال یسألونک عن الأہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الأہلہ نئے چاندوں کے بارے میں، یعنی نئے چاند کے بارے میں۔ یہ سوال کس نے کیا تھا؟ معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم رضی اللہ عنہما نے یہ سوال کیا تھا۔ کس کے بارے میں؟ چاند کے بارے میں، کہ چاند کس طرح کیوں گھٹتا اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کی وجہ کیا بتائی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، ہیا مواقیت للناس والحج، ہیا مواقیت، کیا ہے یہ وہ اوقات مقررہ ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے۔ یعنی یہ جو چاند کا کم ہونا یا زیادہ ہونا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہینہ کب ختم ہو رہا ہے، کون سی تاریخ ہے، تو اس سے کیا آسانی ہوتی ہے کہ روزہ ہم چاند کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو روزہ ہے، افطار ہے، حج ہے، بعض اوقات کچھ لوگوں کی اجرتیں، یعنی منتھ کے ختم ہونے کے حساب سے کہ نیا مہینہ آئے گا تو پھر آپ کو اس کی اجرت ملے گی، یا ماہواری کے ایام ہیں، یا عورتوں کی عدت ہے، ان سب کا شمار کس سے کیا جاتا ہے؟ چاند سے۔
ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی۔ یہاں اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک ولیس البر ولکن البر، تو ولیس البر، ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی، یہاں پہ را کے اوپر پیش ہے، ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی، کیا چیز نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کہ تم آؤ گھروں کو ان کی پچھلی طرف سے، یعنی دروازوں سے آنے کے بجائے ان کی کھڑکیوں سے یا کہیں اور سے چھلانگ لگا کر گھر کے اندر آنا نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی اس کی ہے، من اتقیٰ، جو تقوی اختیار کرے، نیکی کس کی ہے، جو تقوی اختیار کرے۔ تو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انصار اور دوسرے عرب حج کا احرام باندھ لینے کے بعد اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، یعنی ایک مرتبہ احرام باندھ لیا اور واپس آنے کی ضرورت پڑ گئی تو کیا کرتے تھے، وہ دروازوں سے آنے کی بجائے پیچھے کی دیواروں سے یا کھڑکیوں سے آتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عبادت اور نیکی کا تقاضا یہی ہے، ان کا یہ خیال تھا، یہ ان کا گمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا، یعنی اس لیے کیوں نیکی نہیں ہے یہ کام، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کام کا حکم نہیں دیا ہے۔ نیکی یہ ہے کہ آدمی تقوی کی راہ اختیار کرے، چنانچہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ حالت احرام میں بھی اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ نیکی کیا ہے، کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ نیکی کیا ہے، جس چیز کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو۔ کیا فرمایا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ تم گھروں کے ان کے دروازوں سے، گھروں میں کہاں سے داخل ہونا ہے، دروازے سے، اور کس سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے۔ اللہ سے کیوں ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تقوی کیسے اختیار کیا جائے گا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہی تقوی کے مطابق زندگی گزر سکے گی۔ اپنے خیال، اپنے گمان کے مطابق کسی عمل کو نیک سمجھ لینا، اچھا سمجھ لینا نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے، جس پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔